ہائی اسٹوڈنٹس، میں ہوں اے آر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آر انگلش لیب۔ آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہے دا سے ریلیونٹ۔ دا جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے یہ آرٹیکل ہیں اور یہ اکثر کنفیوز کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو، لیکن اگر آج کا لیکچر آپ غور سے سن لیں تو آئی ایشور یو آپ کو کبھی بھی دا سے ریلیونٹ پرابلم پیش نہیں آئے گی۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ دیکھیں، دا جو ہے یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے۔ دا ڈیفینٹ آرٹیکل ہے۔ ہم آج کے لیکچر میں دا کے یوزیج لیں گے کہ کہاں کہاں دا استعمال ہوتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم اس بات کو ڈیپلی دیکھیں گے کہ کن جگہوں پر دا آرٹیکل یوز ہوتا ہے۔ تو یوز نمبر 1 دیکھیے گا، دا از یوزڈ بفور ناؤن آف وچ دیر از اونلی ون۔ کہتا دا اس ناؤن سے پہلے استعمال ہوتا ہے جو اکیلا ہو، اپنی ذات میں یکتا ہو، جس کے جیسا کوئی اور ہو ہی نہ۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ایسا ناؤن کہ جو صرف ایک ہو، اس کے علاوہ اس کے جیسا کوئی اور ہو ہی نہ، تو ہم اس ناؤن سے پہلے دا آرٹیکل یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دا سن۔ اب جو سن ہے یہ صرف ایک ہے، اس کے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو یہ ہمارے پاس جو ناؤن ہے ہم اس کے ساتھ جو یوز کریں گے وہ ہم آرٹیکل دا یوز کریں گے۔ اسی طریقے سے دا مون۔ اب مون کے ساتھ ہم دا یوز کر رہے ہیں، ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ مون وہ ناؤن ہے کہ جو اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم مون کے ساتھ جو آرٹیکل یوز کر رہے ہیں وہ دا یوز کر رہے ہیں۔ ان دا سیم وے آپ اسکائی لیں تو اسکائی بھی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یہ بھی اپنی ذات میں یونیک ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہم جو آرٹیکل یوز کریں گے وہ ہم دا یوز کریں گے۔ تو یہ تھا یوز نمبر 1 کہ جہاں پر ہم آرٹیکل دا یوز کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ رول کی طرف۔ سیکنڈ رول میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی پلیس ہے کہ جہاں پر دا آرٹیکل یوز ہوتا ہے۔ تو سیکنڈ رول دیکھیے گا، بفور اے ناؤن which becomes definite as a result of being mentioned second time۔ اس رول میں کہتا ہے کہ ایک ایسے ناؤن سے پہلے آپ دا یوز کریں جو ڈیفینٹ بن جائے۔ کب؟ جب اس کو ایک دفعہ لکھا جائے اور ایک دفعہ لکھنے کے بعد دوبارہ لکھا جائے تب یہ ڈیفینٹ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگزامپل ہے ہمارے پاس، I saw a man, the man was hungry۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو مین ہمارے پاس جو ہیں وہ ناؤن ہے اور یہی مین دوسری بار آ رہا ہے کوما کے بعد، تو جب دوسری بار آ رہا ہے تو یہ ڈیفینٹ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ جو آرٹیکل یوز کریں گے وہ ہم دا یوز کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو اگزامپل ہے وہ I saw a man, the man was hungry، یہ اگزامپل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نمبر 3 پہ کہ دا کب استعمال ہوتا ہے۔ before a singular noun used to represent a class of objects۔ ایسا سنگولر ناؤن کہ جو ایک کلاس کو ریپرزینٹ کرے، اس کے ساتھ بھی آپ دا یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دا اسٹوڈنٹ از آلویز تھرسٹی فار نالج۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے اسٹوڈنٹ کی ہو رہی ہیں جو کہ ناؤن ہے،
اور اس سینٹینس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے ہمیشہ علم کے لیے پیاسا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے علم کے لیے جو پیاسا ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اپنی کلاس کے ادر اسٹوڈنٹس کو. تو اس لیے ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو آرٹیکل یوز کریں گے وہ دا یوز کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ کلاس کو، گروپ آف کلاس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ کہا جائے کہ ٹیچر از آلویز ریگولر اینڈ پنکچوئل، تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک ٹیچر ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنی کلاس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیچر ہمیشہ ریگولر اور پنکچوئل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنی کلاس کے جو ادر ٹیچرز ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم وہاں پہ بھی دا ٹیچر یوز کریں گے. تو اینی وے یہ تھی بات ہماری کہ ایک ایسا ناؤن کہ جو اپنی کلاس کو ریپرزینٹ کرے اس کے ساتھ بھی ہم آرٹیکل جو یوز کرتے ہیں دا یوز کرتے ہیں. یہاں پر ایک الرٹ ہے. الرٹ کا مطلب یہاں پہ آپ خبردار ہو جائیں. کیا؟ دا از ناٹ یوزڈ بیفور مین اینڈ وومین. اگر کہیں پر مین ناؤن کے طور پر آئے گا اور وہ مین ناؤن کے طور پر آئے گا تو وہاں پہ آپ آرٹیکل دا یوز نہیں کریں گے. اب ہم آتے ہیں یوز نمبر 4 پہ. بیفور دا نیم آف ہولی پرسنالٹی. جب بھی آپ کے پاس کوئی ہولی پرسنالٹی ہو تو اس کے نام سے پہلے آپ دا لگاتے ہیں. مثال کے طور پر دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکرڈ پرسنالٹی ہیں، ہولی پرسنالٹی ہیں، لہٰذا ہم نے یہاں پہ آرٹیکل دا یوز کیا ہے اور دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا ہے. اسی طرح دا کرائسٹ علیہ السلام. کرائسٹ ہولی پرسنالٹی ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پہ جو یوز کیا ہے دا کرائسٹ علیہ السلام کیا ہے. آرٹیکل یہاں پہ دا اس لیے آیا ہے کیونکہ کرائسٹ ہولی پرسنالٹی ہے. اب ہم چلتے ہیں نمبر 5 پہ کہ دا اور کہاں پہ استعمال ہوتا ہے. بیفور دا نیم آف ہولی بک. جب بھی آپ کے پاس کوئی ہولی بک نیم ہوگا تو وہاں پہ ہم دا یوز کریں گے. فار ایگزامپل دا ہولی قرآن. اب ہولی قرآن ہمارے پاس ہولی بک ہے اور یہ ایک ہولی بک کا نام ہے قرآن، تو اس لیے ہم اس کے ساتھ دا یوز کریں گے آرٹیکل کے طور پر. مطلب دا ہولی قرآن، ہولی قرآن نہیں کہیں گے. اسی طرح دا بائبل. بائبل بھی ہولی بک ہے. اب بائبل کے ساتھ بھی جو آرٹیکل آئے گا دا آئے گا، تو دا بائبل آئے گا. تو یہ تھا یوز نمبر 5. اب ہم چلتے ہیں یوز نمبر 6. بیفور دا سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹو. جب بھی آپ کے پاس سپرلیٹو ڈگری آئے گی ایڈجیکٹو کی تو اس کے ساتھ اب دا آرٹیکل یوز کریں گے. فار ایگزامپل شی از دا موسٹ انٹیلیجنٹ گرل ان کلاس. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو موسٹ انٹیلیجنٹ یہ آپ کے پاس ایڈجیکٹو کی 3rd ڈگری ہے. اب اس کے ساتھ آپ نے دا یوز کیا. جب بھی آپ کے پاس ایڈجیکٹو کی 3rd ڈگری آئے گی تو اس کے ساتھ آپ آرٹیکل دا یوز کریں گے. نمبر 7 دیکھیے. سم ٹائمس یوزڈ بیفور دا کمپیریٹیو ڈگری آف ایڈجیکٹو. بعض اوقات ہم جو ایڈجیکٹو کی 2nd ڈگری ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے، اس کے ساتھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں دا. ایگزامپل دا ہائر یو گو دا کولر اٹ از. اب یہاں پہ ہائر دیکھیں آپ تو یہ 2nd ڈگری آف ایڈجیکٹو ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو آرٹیکل یوز کیا ہے وہ دا یوز کیا ہے.
اسی طرح کولر سیکنڈ ڈگری آف ایڈجیکٹو ہیں، اس کے ساتھ جو آپ نے آرٹیکل یوز کیا ہے دا یوز کیے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بتاتا جاؤں کہ جب بھی اس طرح کا سینٹینس ہوگا دا ہائر یو گو دا کولر اٹ از، اس طرح کا جب بھی کوئی سینٹینس ہوگا تو ہم جب اس کی اردو ٹرانسلیشن کریں گے تو وہاں پہ اتنا، کتنا، جتنا، اس طرح کی سینس شو ہوگی۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ دا ہائر یو گو دا کولر اٹ از، آپ جتنا بلندی پر جاتے ہو اتنی ٹھنڈک ہے۔ اب ہم جاتے ہیں رول نمبر 8 کی طرف، اور رول نمبر ہمارے پاس 8 ہے، بیفور دا نیم آف اے فیمس ریور، جب بھی آپ کے پاس کسی مشہور دریا کا نام ہوگا تو اس سے پہلے بھی آپ آرٹیکل دا یوز کریں گے۔ فار ایگزامپل دا انڈس، انڈس ریور کا نام ہے، یہ پاکستان میں ہے اور یہ مشہور ریور ہے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ دا آرٹیکل یوز کیے ہیں، دا انڈس۔ ان دا سیم وے دا راوی، راوی بھی ایک مشہور ریور ہیں اور یہ بھی پاکستان میں ہیں، اس کے ساتھ ہم نے دا راوی یوز کیے ہیں، یہ ریور نیم ہے۔ نمبر 9 پہ جائیں، بیفور دا نیمس آف میوزیکل انسٹرومنٹس اف دے آر پلینگ، یہ رول غور سے سنیے گا، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ اگر آپ کے پاس میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، موسیقی کے آلات ہیں اور وہ استعمال ہو رہے ہیں، وہ بجائے جا رہے ہیں، دین آپ دا آرٹیکل یوز کریں گے۔ فار ایگزامپل جاذب از پلینگ دا فلوٹس، اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو جاذب کیا کر رہا ہے؟ جاذب فلوٹس، بانسری بجا رہا ہے، اس کا مطلب فلوٹ جو ہیں وہ پلے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہاں پہ جو آرٹیکل یوز کیے ہیں دا یوز کیے ہیں فلوٹ کے ساتھ۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ ہے اور وہ استعمال ہو رہا ہے، وہ بجایا جا رہا ہے، تب آپ دا یوز کریں گے۔ لہٰذا ہمارا جو سینٹینس ہے وہ ہے جاذب از پلینگ دا فلوٹس۔ الرٹ، الرٹ یہ ہیں دا از ناٹ یوزڈ اف دا میوزیکل انسٹرومنٹ از ناٹ پلینگ، اگر آپ کے پاس میوزیکل انسٹرومنٹس، موسیقی کا کوئی بھی آلہ استعمال نہ ہو رہا ہو، بجایا نہ جا رہا ہو، تو وہاں پر آپ دا آرٹیکل یوز نہیں کریں گے۔ فار ایگزامپل آئی ہیو اے پیانو، یہاں پہ پیانو جو ہے آپ کے پاس میوزیکل انسٹرومنٹس ہے، لیکن آپ نے میوزیکل انسٹرومنٹ کے باوجود یہاں پہ آرٹیکل دا یوز نہیں کیا، آ یوز کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر وہ کہتا ہے آئی ہیو اے پیانو، میرے پاس ایک پیانو ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پیانو بجا رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیانو ہے۔ تو چونکہ بجایا نہیں جا رہا، صرف پیانو اس کے پاس موجود ہے، اس لیے ہم یہاں پہ آرٹیکل دا یوز نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا اور جو کریکٹ بنے گا آئی ہیو اے پیانو بنے گا۔ نمبر 10 پہ جائیں، بیفور دا نیم آف اے نیوز پیپر، جب بھی آپ کے پاس نیوز پیپر نیم آئے گا تو آپ اس نیم کے ساتھ بھی جو آرٹیکل یوز کریں گے دا یوز کریں گے۔ فار ایگزامپل دا ڈان، ڈان مشہور انگلش نیوز پیپر ہے پاکستان میں، تو اس کے نام کے ساتھ ہم نے دا یوز کیا، دا ڈان۔ یہاں پہ اگر ڈان کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، یہاں پہ دا ڈان۔ اسی طریقے سے دا نیشن، نیشن بھی پاکستان کا ایک مشہور نیوز پیپر ہے، تو ہم اس کے نام کے ساتھ بھی دا یوز کریں گے، دا نیشن۔ 11 پہ جائیں، بیفور دا نیم آف اے نیشن، جب بھی کسی قوم، جب بھی کسی نیشن کا نام ہو تو اس نام کے ساتھ بھی ہم آرٹیکل جو یوز کرتے ہیں دا یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل دا مسلمس، مسلمس نیشن ہے، لہٰذا ہم اس کے ساتھ جو آرٹیکل یوز کریں گے دا یوز کریں گے، دا مسلمس۔ مسلمس غلط ہے، دا مسلمس۔ اسی طریقے سے دا کرسچنس، کرسچنس نیشن ہے، اس کے نام کے ساتھ بھی جو ہم آرٹیکل یوز کریں گے دا کریں گے، دا کرسچنس۔
नंबर 12, बिफोर ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स, जितने भी हमारे पास तारीख़ी वाक़यात, हादसात ये रूनुमा हुए हैं, अगर हम उनको शो करना चाहेंगे तो वहाँ भी हम आर्टिकल जो यूज़ करेंगे द यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिस्टोरिकल इवेंट है, ये एक हादसा रूनुमा हुआ था तारीख़ इंसानी में, लिहाजा हम यहाँ पे जो आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं वो हम द यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो बन रहा है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बन रहा है. इसी तरह द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन भी एक हिस्टोरिकल इवेंट्स के तौर पर लिया जाता है, तो इसके साथ भी जो हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द यूज़ करते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन. नंबर 13, बिफोर सम नाउन्स टू इंडिकेट प्रोफेशंस, कुछ ऐसे हमारे पास नाउन्स होते हैं जो प्रोफेशन को शो करते हैं, जो प्रोफेशन को इंडिकेट करते हैं, जो प्रोफेशन को, पेशे को ज़ाहिर करते हैं, तो हम वहाँ पे भी द यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमास अख्तर हैज़ जॉइंड द बैंक. यहाँ पे आप देखें तो कहता है कि हमास अख्तर ने बैंक ज्वाइन किया है, बैंक ज्वाइन कर लिया है. अब यहाँ पे जो बैंक आ रहा है ये प्रोफेशन को शो करता है जो कि हमास अख्तर ने ज्वाइन किया है, लिहाजा हम यहाँ पे बैंक के साथ द आर्टिकल यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो प्रोफेशन को शो कर रहा है, और हमारे पास जो यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है वो बन रहा है हमास अख्तर हैज़ जॉइंड द बैंक. 14 पे जाएं. बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन्स, जब भी हमारे पास एरोप्लेन्स के नेम्स होंगे, शिप्स के होंगे या फिर ट्रेन्स के नेम्स होंगे, तो वहाँ पे भी हम जो आर्टिकल यूज़ करेंगे वो द यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, द शालीमार एक्सप्रेस, ये ट्रेन नेम है तो हम इसके नाम के साथ भी द यूज़ करेंगे. इसी तरह अगर कहीं पे भी एरोप्लेन नेम आ जाएगा या शिप नेम आ जाएगा तो वहाँ भी आर्टिकल जो यूज़ किया जाएगा द यूज़ किया जाएगा. 15 एंड लास्ट पे जाइएगा. व्हेन टू शो सम डायरेक्शन, जब हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इस तरह का कुछ दिखाना चाहें तो वहाँ पे भी हम द यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द ईस्ट, ईस्ट नहीं होगा द ईस्ट, द नॉर्थ. तो ये था जी आपका आज का टॉपिक द से रेलेवेंट, जो कि आर्टिकल है. आपने द से मुताल्लिक बहुत कुछ सीखा कि कहाँ कहाँ द इस्तेमाल होता है. आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. अगर आपको आज का लेक्चर हमारा समझ आया है तो आप AR इंग्लिश लैब हमारा YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इससे हमारी एनकरेजमेंट्स हो और हम आपके लिए ऐसे ज़बरदस्त लेक्चर्स लेकर हाज़िर होते रहें. थैंक यू, बाय बाय.